ایجاب و قبول نکاح کا رکن ہے۔ پہلے لفظ کو ایجاب اور دوسرے کو قبول کہتے ہیں۔ پہلا وہ جملہ جو شوہر ادا کرے یا بیوی ادا کرے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا نائب ادا کرے، اور دوسرا جملہ قبول کہلاتا ہے، خواہ وہ شوہر ادا کرے یا بیوی ادا کرے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا نائب ادا کرے۔ ایجاب و قبول دونوں کا ماضی کا صیغہ ہونا چاہیے کہ پہلا یہ کہے کہ میں نے نکاح کیا، دوسرا یہ کہے میں نے قبول کیا، یا ایک حال کا ہو ایک ماضی کا ہو کہ ایک کہے کہ میں نکاح کرتا ہوں، دوسرا کہے کہ میں نے نکاح قبول کیا۔ اگر دونوں ہی امر کے صیغے ہوئے یا دونوں ہی مستقبل کے صیغے ہوئے تو پھر نکاح انعقاد پذیر نہیں ہوگا۔ جیسے ایک کہے کہ میں نکاح کروں گا، دوسرا کہے کہ میں نکاح قبول کروں گا، اس سے نکاح انعقاد پذیر نہیں ہوگا۔ ایجاب اور قبول کے اندر ایک بات اپنے ذہن میں رکھی جائے کہ قبول کا ایجاب کے بعد ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، جب وہ یہاں تک پہنچا اور آگے وہ حق مہر کا ذکر کر رہا تھا کہ بعوض 10 کروڑ روپے یا 10,000 درہم کے عوض، تو اسی وقت دوسرے نے کہہ دیا میں نے قبول کیا، تو یہ قبول نہیں قرار پائے گا۔ ہاں، اگر فقط اس نے یہی کہا، حق مہر کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو یہ قبول معتبر ہوگا، قابل اعتبار ہوگا۔ البتہ قبول کا ایجاب کے بعد ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نکاح کے وقت ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ پہلے والے تو چونکہ وکیل ہوتے ہیں، عورت کی طرف سے نائب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو نکاح میں دیا۔ جب لڑکے سے پوچھتے ہیں آپ نے قبول کیا، تو وہ بیچارہ پریشر کی وجہ سے بول ہی نہیں پاتا۔ ساتھ میں جو اس کے دوست احباب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بولو، پھر وہ بولتا ہے قبول ہے، تو یہ قبول قابل اعتبار ہے جب تک مجلس تبدیل نہ ہو۔ ہاں، اگر مجلس تبدیل ہو گئی، مثال کے طور پر نکاح ہو رہا تھا اور ولی نے کہہ دیا کہ میں نے نکاح میں دیا، اب لڑکے نے جس ٹائم کہا میں نے قبول کیا، اس ٹائم تک مجلس برخاست ہو گئی، لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو اب یہ نکاح انعقاد پذیر نہیں ہوگا، کیونکہ قبول اور ایجاب کے اندر فرق آ گیا۔